جو برائی چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، وہ بڑا آگے آ رہا ہے کہ وہ بڑا بد نصیب ہے جو ماہ رمضان میں بھی برائی نہیں چھوڑتا. جو ماہ رمضان میں بھی برائی نہیں چھوڑتا وہ بڑا بد نصیب ہے، آگے آ رہا ہے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات یہ ندا آتی رہتی ہے کہ برائی کی طرف جانے والے برائی چھوڑ دیں، نیکی کی طرف آ جا، برائی چھوڑ دیں. ہر رات یہ ندا دی جاتی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ گئے. اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے. اعلان فرماتے سرکار شہر مبارک، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، یہ مہینہ برکتوں والا ہے. ہر وہ بندہ جس کا اللہ اور اللہ کے حبیب پر ایمان ہے وہ اس کی برکتوں کو دیکھتا ہے، اس کی برکتوں کو دیکھتا ہے. مثال کے طور پر تو ابھی دودھ دہی کی دکان ہے، رمضان ہی زیادہ وکدا ہے کہ نہیں وکدا؟ دہی زیادہ وکدی ہے نا، تھوڑی روزی کی بھی برکت آ گئی. تو جڑے کھاندے نے انہاں دی روزی کی برکت آ گئی. وہ جڑے پہلا انہاں کول وسائل نہیں ہوندے تھے بعد وچ آ جاتے. ہاں جی، یہ دینی طلبات بھی، طلبہ اور طالبات بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بالخصوص ان کے لیے اللہ تبارک کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. لوگ آتے ہیں جی ہماری طرف سے یہ دہی لے لینا جی ہماری جی. تو ہر بندہ اس کی برکات کو دیکھتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا یہ برکتوں والا مہینہ ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. یہ جو فرض کیے ہیں نا اللہ تبارک، ہم پہ یہ روزے فرض، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندے کی ضرورت ہے. بڑے طبی فائدے ہیں اس میں. اور اللہ نے فرمایا روزے اس واسطے فرض کیا کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم جنتی بن جاؤ. تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس میں کھولے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی ایک رات ہے جس میں اگر تم قیام کر لو، جس میں تم اگر اللہ کی عبادت کر لو. جب ایسی راتیں آتی ہیں نا تو اللہ کی عبادت بندہ کرتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ جو ہونا چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے گناہ چھوڑے، تیری نافرمانی چھوڑی، آج سے نہیں کروں گا. سب سے پہلے یہ عمل ہوتا. اس کے بعد جو اس کی نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی قضائی دینا شروع کر دیں. کسی کا حق مارا ہے تو اس کو واپس کر دیں. توبہ یہ ہوتی ہے. تو اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر. من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی رحمت سے، اس کی خیر سے محروم ہو گیا، لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بد نصیب ہو گیا، پھر وہ محروم ہی ہو گیا، کھ نہیں پایا پھر انہیں. لیلۃ القدر
سے محرومی کی کیا چیز باعث بنتی ہے؟ سارا رمضان پہلے بھی اللہ کے گھر میں نہیں آیا، اس دن بھی نماز چھوڑ دی، روزہ نہیں رکھا، اس دن بھی نماز نہ عشاء کی پڑھنے کی توفیق ہوئی، نہ صبح کی پڑھنے کی توفیق ہوئی، واجبات چھوڑ دیے۔ با جماعت نماز پڑھنا بند مرد پر اللہ نے فرض واجب قرار دیا، واجب۔ تو ان دنوں میں تو پابندی ہونی چاہیے نا، جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائے، اپنی معمولات میں کام میں اس طرح کی تبدیلی کرے کہ کوئی کام ان معاملات میں عبادات میں رکاوٹ نہ بنے۔ عشاء بھی جماعت کے ساتھ ہو، صبح بھی جماعت کے ساتھ ہو، آج تو واجب پورے ہونا ہے، آج بھی نہیں ہوتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل محروم رہا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن یعنی روزے اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ۔ سفارش یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ مجرم ہے، خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ سزا کا حقدار بن گیا ہے، اور کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسا عمل جس کے ساتھ اس بندے نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ سزا یا اس کو سزا ملے، تو وہ اس ہستی کے سامنے جو سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے پیش ہو جائے تو کہے کہ میری وجہ سے اس کو معافی عطا ہو، اور اس کی ویلیو اتنی ہو کہ اس کی بات مانی جائے، تو اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ اگر سفارش کروانی ہو تو سفارش کے لیے اسے کہا جائے گا۔ میں نے اگر کسی معاملے میں کسی کام کی سفارش کرانی ہے تو میں سفارش کے لیے اس بندے سے کہوں گا جس سے میرا تعلق ہے۔ جن کی میری لڑائی ہو میں سفارت واسطے کہوں گا، کی خیال ہے جی؟ جن نال ساری پہلے ہی لڑائی ہو تو سفارش واسطے تو نہیں کہوں گے۔ اس کا میرے ساتھ تعلق ہو، میرا اس کے ساتھ تعلق ہو، میری اس کے ساتھ وفا ہو، اور اس کی پھر آگے سنوائی ہو، اس کا آگے تعلق ہو۔ تعلق والا ہی جا کے بات کر سکتا ہے، جس کا تعلق ہی نہیں وہ تو بات نہیں کر سکتا۔ اب روزہ رکھا ہی نہیں، قرآن مجید کو ٹچ ہی نہیں کیا، عیاشیوں میں لگا رہا ہے، ماہ رمضان آیا ہے پرواہ نہیں، جیسے پہلے غلط کاریوں میں تھا، جیسے پہلے نافرمانیوں میں تھا، جیسے پہلے سستی اور غفلت میں تھا، اسی طرح ہی رہا ہے۔ تو پھر تو بات نہیں نہ بنی۔ اللہ بھائی سفارش بھی اسی کی کرنے جاتا ہے نا جس کے ساتھ بندے کا تعلق ہو۔ جڑا میرے کو لنگ جاتا ہے بندہ سلام بھی لگ دیا نہیں لگتا، سلام علیکم بھی کہنا تو روادار نہیں، ان کی سفارش مینوں کرن دی کیڑی پئی ہوئی۔
مطلب ہے میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہی نہیں رکھتا منہ پڑا کر کے لنگ جاتا ہے، انہوں اگر کچھ ہو جائے تو تسی کدو بھجیا جانا ان کی سفارش کرنے واسطے؟ اور میرا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی ہے کہ ماہ رمضان یعنی یہ روزے اور قرآن سفارش کریں گے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ان کی سفارش، ان کی ویلیو ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان کی سفارش قبول ہوگی، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور ساتھ ہی یہ مقصود ہے کہ ان سے سفارش اگر کروانی ہے تو ان سے تعلق بناؤ۔ کیا کرو؟ بس روزے رکھ کے ہی تو ہم سارا کچھ نہیں نہ بن گئے۔ روزہ تو ایک عمل ہے، باقی اور ہم سے خطائیں غلطیاں وہی ہوتی ہیں، ان کے لیے سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو روزوں کو اپنا سفارشی بنانا چاہیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا۔ اب دیکھو نا سرکار کیا فرما رہے ہیں، روزہ کہے گا۔ یہ ہم جو بھوکے رہ رہے ہیں اس کا نام روزہ ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اس کے نام روزہ ہے، یہ ایک عمل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو بھی زبان مل جائے گی، اس کی بھی کوئی شکل ہوگی نا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ ہمیں تو اس کی شکل نہیں نظر آتی نا، لیکن اس ہر عمل کی شکل ہے، ہر نیک عمل کی شکل ہے تو ہر برے عمل کی بھی شکل ہے، ہر نیک عمل کی بھی شکل ہے، ہر برے عمل کی بھی شکل ہے، تو اس کی زبان بھی ہے۔ یہ کہے گا کہ اے میرے مولا انی منعتہ الطعام والشہوات، میرے مولا میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور شہوات سے روکے رکھا ہے، میں نے اس کو کھانے پینے سے اور جماع سے روکے رکھا ہے۔ فشفعنی فیہ، یا اللہ میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لے۔ روزہ یہ کہے گا۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کریم کہے گا، مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اس کو منع کیے رکھا ہے رات کو سونے سے، رات کو سونے سے اس کو میں نے منع کیے رکھا ہے۔ یعنی عشاء کا وقت ہو گیا تھا، عشاء کی نماز اس نے پڑھی، اب اس کا شوق یہ تھا کہ میں قرآن مجید کو سنوں۔ ایک بندہ جو تراویح کی نماز پڑھاتا رہا، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، یہ قرآن مجید سننے کے شوق میں، تو قرآن مجید سنتا وہی ہے جس کو قرآن سے محبت ہو۔ قرآن مجید وہی سنتا ہے جس کو قرآن سے محبت ہو، جس کو محبت نہیں ہوتی وہ نہیں سنتا۔ کسی کو قرآن کی آواز پیاری لگتی ہے، کسی کو گانوں کی آواز پیاری لگتی ہے۔ مجھے بچپن تک واقعہ یاد ہے، اس وقت ریڈیو ہوتے تھے، ریڈیو پڑا ہوا تھا، میں نے تلاوت لگائی ہوئی تھی، اور میری مطلب صحبت ایسی تھی، ورنہ میں بھی اسی طرح کا ہی تھا۔ میرے والد صاحب بہت متقی پرہیزگار دیندار تھے، ان کی تربیت یہ تھی کہ قرآن سے محبت کرنی۔ میں تلاوت لگا کے قرآن، ایک اور محلے دار آیا، وہ مجھ سے بڑا تھا، اس نے کہا یار سنتا رہی بعد تلاوت گانا میں سننا ہے، انہوں نے میرے کو زبردستی گانا لایا جناب، تلاوت اٹھا کے۔ اب ذوق کا پتہ چل جاتا ہے اسی طرح۔ ہاں جی، یہ بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ قرآن مجید روک کر گانے سننا، اور آج بھی مزاج کئیوں کا پایا جاتا ہے،
نماز کا وقت ہوتا ہے وہ ڈراموں میں مشغول ہیں، وہ نماز کی پرواہ نہیں۔ تو قرآن مجید کا سننے کا شوق جس کو ہوگا وہ یہ کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا تھا، میری سماعت جو اب ساری رات تو تھوڑا رکا رہا ہے، وہ جو کچھ لمحے اس میں گزارے ہیں قرآن مجید سننے کے لیے، نماز تراویح میں قرآن پاک سننے کے لیے جو لمحے گزارے ہیں، ان کے لیے ان کا حوالہ دے رہا ہے قرآن مجید۔ اب قرآن مجید کو شفیع بنانا اور روزے کو اپنا شفیع بنانا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرو، روزہ رکھو، قرآن مجید سنا کرو۔ تو ارشاد فرمایا فشفعنی، یا اللہ، قرآن کہتے یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیشفعان، اللہ پاک ان دونوں کی شفاعت قبول کر لے گا۔ ان کی شفاعت قبول ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ بندہ دوزخ سے بچ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، دوزخ سے بچ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا بندہ۔ اللہ اکبر۔ وعن انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من 1000 شهر ومن حرمها فقد حرم الخير كله۔ تمہارے پاس ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہ گیا، یہاں کلہ حضور نے فرما دیا فقد حرم الخیر کلہ، وہ ہر قسم کی برکتوں سے، ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا سیدھا عطا فرمایا کہ رات ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ بھی ساری رات ضروری نہیں، عشاء کی نماز پڑھ لو، تراویح کی نماز پڑھ لو، صبح اٹھ کے تہجد پڑھ لو تھوڑے، یہ بھی شب بیداری ہو گئی۔ ساری رات جاگ سکتا ہے تو جاگ لے، نہیں جاگ سکتا تو اتنا بھی کافی ہے۔ رات کو نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی، صبح اٹھ کے تہجد پڑھ لی، یہ لیلۃ القدر آ گیا اور پھر وہ گھڑی برکت والی، تو نبی کریم علیہ 1000 مہینے سے بہتر ہے اس کی عبادت۔ فرمایا حرمہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، نہیں محروم رہتا اس کی بھلائی سے مگر جو بالکل بد نصیب ہو، وہ بڑا ہی بد نصیب ہوتا ہے جو اس کی خیر سے محروم رہتا ہے، اس کو ذرا پرواہ ہی نہیں۔ اللہ اپنی بخشت کی وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہ گیا، یعنی آج بھی اس نے رات غفلت میں گزار دی، آج بھی اس نے اور کاموں میں رات گزار دی۔ ادھر سیدن اللہ پاک نے بھی لایا ہوا ہے، ادھر بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ ڈٹ لے نیکیاں بھی، ادھر دکانداری بھی ہے۔ ہاں جی، پاویں کوئی نوجوان ہے تو پاویں کوئی بابا ہے، ہاں جی، انہوں بھی سیزن نال تو بڑا پیار ہے نا جی، سیزن پہ جانا ہے تے جناب شام و شام کھولی ہے دکان تے رات ساری چلتی رہی ہے، ادھر دھیان ہی نہیں ہویا، پیسے گنتے ہی رہ گیا تے ادھر معروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وعن انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة۔ وعن سلیمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم شعبان۔ نبی کریم علیہ السلام کو قدر تھی ماہ رمضان کی، اپنے صحابہ کو
یہ حضرت سلمان فارسی فرما رہے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں حضور یہ خطبہ دے رہے ہیں، خاطبنا، حضور نے خطبہ دیا نا ہمیں، فی آخر یوم من شعبان، رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے، فقال یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے ایک مہینہ جو بہت عظیم مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، عظمت کے اعتبار سے وہ مہینہ برکت والا ہے، مبارک اور برکتوں والا ہے۔ اسی پیسے کی برکت دینے، ابھی پیسے کی میں چوکھے ہوتے ہیں، برکت ہے یہ ماہ رمضان حضور نے فرمایا برکت والا مہینہ ہے، تم اپنی آخرت سنوار لو، بڑے بڑے محل اسار لو جنت میں، اپنی آخرت سنوار لو اس میں۔ تو یہ بھی یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا ہے۔ ہر قسم کی جو سنت ہے نا، ہر قسم کی سنت جو ہے اس کو نفل کر دیں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، من ادى فریضۃ کمن کان ادى 70 فریضۃ، جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے سیزن، بہت گیا جناب، ایک فرض ادا کرو 70 فرضوں کا ثواب مل جائے گا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کا نام رکھا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس کے صبر کا نتیجہ جنت ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کے صبر کا نتیجہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مضمون جاری رہے گا۔